سارے مسلمان تو یقیناً نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور جائیں گے. اب ان کی تعداد اللہ جانے کتنے ہوں گے وہ. تو پھر آگ کی پیٹی میں ہر کافر کو اکیلا ڈالا جائے گا، یعنی جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں. بھلے زندگی میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں، تہجد بھی پڑھی ہے، لیکن معاذ اللہ اس کا ایمان چھن گیا اور وہ کفر پر مر گیا، تو اب یہ کہ اس کو آگ کی ایک پیٹی میں ڈالا جائے گا اور اس پیٹی کو آگ کا تالا لگایا جائے گا. اس پیٹی کو آگ کی دوسری پیٹی میں رکھا جائے گا. اس آگ کی پیٹی اور اس کا جو گیپ ہوگا اس میں بھی آگ بھری ہوئی ہوگی. اب اس پر تالا لگایا جائے گا. پھر تیسری آگ کی پیٹی میں ڈالی جائے گی. اس کے درمیان بھی اسی طرح گیپ میں آگ ہوگی اور پھر اس کو بھی تالا آگ کا لگا دیا جائے گا. اب یہ کافر ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کی پیٹی میں تنہا رہے گا. اگر اسی پر غور کرے تو کلیجہ پھٹ جائے آدمی کا اور اپنے ایمان کی فکر لگ جائے کہ زندگی بھر عبادت بھی بظاہر کرے اور معاذ اللہ کو اس سے کفر صریح صادر ہو گیا اور توبہ نہیں کر پایا، وہ مر گیا، کفر پر مر گیا، معاذ اللہ. تو کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہم ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمارا ایمان سلامت کرے. تو بہرحال بہت یعنی کہ غور و تفکر کی ضرورت ہے کہ ہمیں مطلب یعنی کہ صرف وہی کام کرنے چاہیے جس کی اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت بخشی. جن کاموں سے منع کیا اس سے ہمیں باز رہنا اور رہنا ہی ہوگا. ادھر ہوشیاری اور یہ بودھی دلیلیں ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ قائل کر بھی دیں، لیکن اللہ اور رسول ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ بعض چرب زبان ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مولوی کی بولتی بند کر دی. مولوی کی بولتی بند نہیں ہوتی، وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے بات ہوگا چپ ہو جاتا ہے کہ اب اس جاہل کو میں کیا سمجھاؤں، کہیں کفریات بکے گا، یہ تو چپ ہو جاتا ہے. اگر بولتی بند بھی ہو گئی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ فائدہ نہیں، مولوی کی بولتی بند نہیں ہوتی، مولوی بہت صحیح نہیں ہوتا. اچھا، جو واقعی عالم دین. خالی بعض لوگ ڈگریاں، جیسے ان کے یہاں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈگریاں مل جاتی ہیں نا گھر بیٹھے بھی، تو خالی ڈگری کا نہیں، جو واقعی عالم دین ہو نا اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جب کوئی چرب زبان اس طرح دنیا دار آدمی ٹکرتا ہے نا اس کو، وہ چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب دو چار دلیلیں دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ مانتا نہیں، وہ سمجھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ یار اس نے مطلب خواہ کا ماننا نہیں ہے اور دیوار سے سر ٹکرائیں گے سر اپنا پھٹے گا. اب یا تو دلیل آدمی اس لیے دے نا کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، جب تو اس کو سمجھائے تو گھنٹوں سمجھا سکتا آدمی، تو سمجھانے کے لیے کاٹ کرنے کے لیے دلیل دے. وہ سمجھانے کے لیے آئے گا تو کہاں سے سمجھے گا؟ جی اگر کوئی آئے سمجھانے کے لیے کہ میں آپ سمجھا کر آ جاتا ہوں مولوی صاحب کو، تو پھر اس کے لیے سمجھنا. مولوی صاحب کو میں نے بس وہ پھر بولے میں سمجھا دیا، میں بولتی بند کر دی یار، بس ایسے ہی ہے ملا لوگ. تو نعوذ باللہ پھر اپنی خیر منے اور پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ کون کیسا ہے، یہ مولوی ایسا ہی ہے یا خود ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند بنائے، آمین، اور علماء کا احترام نصیب کرے، آمین. کہ علماء ہی ہمیں دین سکھائیں گے، ڈاکٹر نہیں سکھائے گا دین، علماء سکھائیں گے. وہ جنازہ پڑھانے کے لیے انہی کو بلانا پڑے گا. جی ہاں، ایصال ثواب بھی انہی سے کروا دیں. بچہ بھی پیدا ہو تو حالانکہ اسپتال میں بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن کسی ڈاکٹر کو کبھی نہیں کہا کہ ذرا میرے بچے کان میں اذان دے دو، بلائیں گے مولانا صاحب کو ہی. جی ہاں، مولانا صاحب اس معاشرے کا جزو لا ينفق ہے، یہ نہ ٹوٹ انگ ہے. مولانا جو ہے ہمارے معاشرے کا، اس سے مطلب کسی طرح سے بھی وہ بے نیازی نہیں ہو سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.